بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا 28واں پارٹ پیج نمبر 28 اور 29 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ اس طرح کی ہیلپ فل ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے نمبر 6، مکے میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے، مکے میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا کہ وہ ڈر کے مارے مسلمان ہوا ہو۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا کہ وہ ڈر کے مارے مسلمان ہوا ہو یا کسی طرح کا لالچ اس کو دیا گیا ہو، یا کسی طرح کا لالچ اس کو دیا گیا ہو، بلکہ یہ سب لوگ سچے دل سے مسلمان ہوئے، بلکہ یہ سب لوگ سچے دل سے مسلمان ہوئے۔ کسی طرح کا دباؤ ان پر نہیں ڈالا گیا، کسی طرح کا دباؤ ان پر نہیں ڈالا گیا، اور نہ کوئی لالچ دیا گیا، اور نہ کوئی لالچ دیا گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا ہے، وہ اپنے دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں، وہ اپنے دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں، کیونکہ سینکڑوں آدمی جو مکے میں مسلمان ہوئے تھے، کیونکہ سینکڑوں آدمی جو مکے میں مسلمان ہوئے تھے، ان کو تو گلی کوچوں میں پھرنا اور گھر میں آرام سے بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ان کو تو گلی کوچوں میں پھرنا اور گھر میں آرام سے بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا تھا، اور مسلمانوں کے دشمنوں کا ہی زور تھا، اور مسلمانوں کے دشمنوں ہی کا زور تھا۔ پس ایسے وقت میں ان پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دباؤ نہ تھا، پس ایسے وقت میں ان پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دباؤ نہ تھا۔ ہاں اگر تھا تو خدا کے عذاب کا خوف تھا، ہاں اگر تھا تو خدا کے عذاب کا خوف تھا، تو اس کے عذاب کا اندیشہ تھا، تو اس کے عذاب کا اندیشہ تھا، تو اپنے برے کاموں اور برے عقیدوں کی سزا کا، تو اپنے برے کاموں اور برے عقیدوں کی سزا کا یہی سبب تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے، تو یہی سبب تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے آخرت کے عذاب کے سامنے دنیا کی مشکلوں اور قوم کی ملامتوں کو کچھ نہ سمجھا، اور انہوں نے آخرت کے عذاب کے سامنے دنیا کی مشکلوں اور قوم کی ملامتوں کو کچھ نہ سمجھا، اور ہمیشہ کے لیے آگ میں جلنے کو پسند نہ کیا، اور ہمیشہ کے لیے آگ میں جلنے کو پسند نہ کیا، اور دنیا کی چند روزہ زندگی کی مصیبتوں کو
خوشی سے سہا اور دنیا کی چند روزہ زندگی کی مصیبتوں کو خوشی سے سہا۔ خدا ان سب پر رحم کرے، خدا ان سب پر رحم کرے، اپنی بخشش کے سائے میں رکھے، اپنی بخشش کے سائے میں رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ اپنے بزرگوں کی پیروی کریں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ اپنے بزرگوں کی پیروی کریں اور آخرت کے دن انہی کے ساتھ رہیں، اور آخرت کے دن انہی کے ساتھ رہیں اور ہمیشہ انہی کے ساتھ رہیں، آمین، اور ہمیشہ انہی کے ساتھ رہیں، آمین۔ نمبر 7، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خدا کا یہی کلام جسے ہم کلام اللہ یا قرآن مجید کہتے ہیں لوگوں کو سناتے تھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خدا کا یہی کلام جسے ہم کلام اللہ یا قرآن مجید کہتے ہیں لوگوں کو سناتے تھے، ہر وقت اسی کو پڑھتے تھے، ہر وقت اسی کو پڑھتے تھے اور اسی پاک کلام کو سن کر لاکھوں مسلمان ہوئے، ایمان لائے، اور اسی پاک کلام کو سن کر لاکھوں مسلمان ہوئے، ایمان لائے۔ پس ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس پاک کتاب کو پڑھے، پس ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس پاک کتاب کو پڑھے اور کوشش کرے کہ اس کا مطلب اور اس کے معنی سمجھنے کے لائق ہو جائے، اور کوشش کرے کہ اس کا مطلب اور اس کے معنی سمجھنے کے لائق ہو جائے، تاکہ خدائے تعالی کے جو حکم اس میں لکھے ہیں ان کو سمجھ سکے، تاکہ خدائے تعالی کے جو حکم اس میں لکھے ہیں ان کو سمجھ سکیں اور ان حکموں کے نہ ماننے کی جو سزا خدائے تعالی نے مقرر کی ہے، اور ان حکموں کے نہ ماننے کی جو سزا خدائے تعالی نے مقرر کی ہے اس سے بچنے کی کوشش کرے، اس سے بچنے کی کوشش کرے، تاکہ اس کے دل میں نور ایمان پیدا ہو، تاکہ اس کے دل میں نور ایمان پیدا ہو۔ پھر سے ایک بار دیکھ لیں پورا سبق۔ نمبر 6، مکے میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا کہ وہ ڈر کے مارے مسلمان ہوا ہو یا کسی طرح کا لالچ اس کو دیا گیا ہو، بلکہ یہ سب لوگ سچے دل سے مسلمان ہوئے، کسی طرح کا دباؤ ان پر نہیں ڈالا گیا اور نہ کوئی لالچ دیا گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا ہے وہ اپنے دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں، کیونکہ سینکڑوں آدمی جو مکے میں مسلمان ہوئے تھے ان کو تو گلی کوچوں میں پھرنا اور گھر میں آرام سے بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا تھا، اور مسلمانوں کے دشمنوں کا ہی زور تھا۔ بس ایسے وقت میں ان پر
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دباؤ نہ تھا۔ ہاں اگر تھا تو خدا کے عذاب کا خوف تھا، تو اس کے عذاب کا اندیشہ تھا، تو اپنے برے کاموں اور برے عقیدوں کی سزا کا یہی سبب تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے آخرت کے عذاب کے سامنے دنیا کی مشکلوں اور قوم کی ملامتوں کو کچھ نہ سمجھا، اور ہمیشہ کے لیے آگ میں جلنے کو پسند نہ کیا، اور دنیا کی چند روزہ زندگی کی مصیبتوں کو خوشی سے سہا۔ خدا ان سب پر رحم کرے، اپنی بخشش کے سائے میں رکھے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ اپنے بزرگوں کی پیروی کریں اور آخرت کے دن انہی کے ساتھ رہیں اور ہمیشہ انہی کے ساتھ رہیں، آمین۔ نمبر 7، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خدا کا یہی کلام جسے ہم کلام اللہ یا قرآن مجید کہتے ہیں لوگوں کو سناتے تھے، ہر وقت اسی کو پڑھتے تھے، اور اسی پاک کلام کو سن کر لاکھوں مسلمان ہوئے، ایمان لائے۔ بس ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس پاک کتاب کو پڑھے اور کوشش کرے کہ اس کا مطلب اور اس کے معنی سمجھنے کے لائق ہو جائے، تاکہ خدا تعالیٰ کے جو حکم اس میں لکھے ہیں ان کو سمجھ سکے، اور ان حکموں کے نہ ماننے کی جو سزا خدا تعالیٰ نے مقرر کی ہے اس سے بچنے کی کوشش کرے، تاکہ اس کے دل میں نور ایمان پیدا ہو۔ یہ سبق نمبر 2 جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اب تیسرا سبق شروع ہوگا۔ پہلا سبق میں حمد بیان کیا گیا تھا، یعنی اللہ کی تعریف کی گئی تھی پہلا سبق میں، اور دوسرا سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا، اور تیسرا سبق پھر دوسری چیزوں سے متعلق ہے۔